9 منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے درخواست پر عدالت کا کل تک حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے اقدامات کا حکم سامنے آیا ہے۔ گورنر یا صدر حلف لینے میں تاخیر پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہے، یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور فیصلے کے مطابق آئین میں ایسی تاخیر پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ آئین فوری وفاقی یا صوبائی حکومت بنانے کی تجویز دیتا ہے۔ صدر یا گورنر فوری حلف لینے کے آئینی طور پر پابند ہیں۔ پنجاب گزشتہ 25 روز سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ نئے منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف میں مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کی گئی۔ ایسی تاخیر جمہوری روایات اور آئینی اسکیم کے خلاف ہے۔ عدالت گورنر پنجاب کو نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا مشورہ دیتی ہے۔ ملک اشرف اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ ملک اشرف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں، فیصلے کے مطابق گورنر خود یا کسی نمائندے کے ذریعے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ گورنر نئے وزیر اعلیٰ کا حلف آرٹیکل 255 کی روشنی میں 28 اپریل تک لیں۔ صدر آئینی طور پر فوری حلف لینے میں سہولیات کاری کے پابند ہیں۔ توقع ہے کہ صدر مملکت پنجاب کی صورتحال پر آئینی کردار ادا کریں۔ عدالتی عملے کو فیصلے کی کاپی فوری بذریعہ فیکس گورنر اور صدر کو بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک اشرف کا رخ کریں گے، ان سے ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی ملک اشرف۔ ملک اشرف ہمیں سن پا رہے تو آگاہ کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں آج حمزہ شہباز کی حلف برداری کے حوالے سے درخواست سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور یہ تفصیلی فیصلہ جو عبوری فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی نے جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب خود یا ان کا کوئی نمائندہ 9 منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے حلف لے۔ اس حوالے سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین فوری طور پر وفاقی اور صوبائی حکومت بنانے کی تجویز دیتا ہے اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ صورتحال کے مطابق صدر یا گورنر فوری حلف لینے کی آئینی طور پر پابند ہیں۔ مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنر یا صدر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے حلف لینے میں تاخیر پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ آئین میں ایسی تاخیر پیدا کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کوئی گنجائش نہیں دی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب گزشتہ 25 روز سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف میں مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کی جا رہی ہے اور ایسی تاخیر جمہوری روایات اور آئینی سکیم کی خلاف ورزی ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت گورنر پنجاب کو نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا مشورہ دیتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کا مشورہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے خود یا کسی نمائندے کے ذریعے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں اور اس میں یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا یہ مشورہ ہے کہ گورنر نئے وزیر اعلیٰ کا حلف آئین کے آرٹیکل 255 کی روشنی میں 28 اپریل تک لیں، یعنی کہ کل تک مہلت دی گئی ہے گورنر پنجاب کو کہ وہ خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے 9 منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لیں۔ یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے اور مزید یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ صدر مملکت پنجاب کی صورتحال پر اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو۔ 3 ہفتوں سے سب سے بڑے صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صدر صاحب اور گورنر کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ گورنر پنجاب اور صدر تاریخ کو داغدار نہ کریں۔ میرے حلف نہ لینے کا ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے جس نے آئین توڑا ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ صدر صاحب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ابھی تک کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو اور گورنر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آئین جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہماری انا جو ہے وہ چھوٹی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کو داغدار نہ کریں، کے تحت کام کریں، عمران نیازی کی ذاتی غلامی سے نکلیں۔ میرا خیال ایک ہی آدمی ہے جس نے آئین اور قانون کو پامال کیا اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اداروں پہ چڑھ دوڑو، اور اس کا نام عمران نیازی ہے۔ کل اجلاس ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اب سمجھ آ نہیں کہ
डंडे और गंडासी की सियासत चलेगी। यहाँ पर आइन हाईकोर्ट का गवर्नर से नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने का फैसला। गवर्नर ने आईनी माहिरीन और वकला से मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। राउदुलशाद हुसैन, बताएगा कब तक ये इजलास तलब किया गया है? बिल्कुल रिदा, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने लाहौर हाईकोर्ट के जो आज का फैसला है उसके तनाजुर में आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल हंगामी इजलास तलब किया, जो कि अफ्तारी के बाद ये इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से गवर्नर पंजाब न सिर्फ मशावरत करेंगे बल्कि मुमकिन तौर पर जो है वो अपने आइंदा के लाए अमल का भी बाकायदा ऐलान करेंगे। आपको ये बताएं कि कबल अजी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा न सिर्फ नौ मुंतखब वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार कर चुके हैं, बल्कि सदर मुमलिकत को एक खत भी जो है वो अरसाल कर चुके हैं और जो पंजाब असम्बली में होने वाला कायदे ऐवान का इलेक्शन था उसको भी मुतनाज़ा इलेक्शन जो है वो करार दे चुके हैं। ताहम फिलहाल आज के फैसले की रोशनी में भी करार दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी बात करेंगे स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। तो हमजा शहबाज शरीफ स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हुए। अदालत में शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर नदीम अख्तर पेश हो गए। केस के तफ्तीशी ऑफिसर अली मर्दान तब्दील हो गए। मैं मुकर्रर हुआ हूँ, नदीम अख्तर की जानिब से ये दलाइल दिए गए, जबकि केस के तफ्तीशी ऑफिसर नदीम अख्तर की अदालत से मोहलत की इस्तदा। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है, इस समाअत का अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी शाहीन। जी, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की यहाँ पर समाअत थी। आज अदालत में शहबाज शरीफ जो है वो पेश नहीं हुए, उनकी हाजिरी माफ़ी की यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी गई। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अमजद परवेज़ मौजूद हैं। हम उनसे अदालती कार्रवाई के हवाले से मालूम करते हैं कि अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई और अदालत ने क्यों आइंदा जो है वो तारीख जो है वो दी है। अमजद साहब, एक तो आपको मुबारक हो उम्रा करने की, दूसरा ये बताइएगा कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, हमने एक तो एप्लीकेशन फ़ाइल किया है कि जो कोर्ट के साइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब हो गए हैं। तो आज कैबिनेट की मीटिंग है ऑन वेरियस इश्यूज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सकते और उनकी तरफ से हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि 2 वीक्स टाइम दे के इसे सैटरडे के लिए रखें ताकि उनकी हाज़िरी इंश्योर हो सके। वो आना चाहते हैं लेकिन अपनी इस मसरूफियत की बायस आज नहीं आ सके। तो कोर्ट ने वो कैबिनेट मीटिंग के जो ऑर्डर है सेशन का मीटिंग का उसको देखते हुए जो है वो 14 तक की हमारी रिक्वेस्ट जो है उसको अलाउ किया है। दूसरा, इसमें एक मुलज़म है, उसका रोल FIA ने डिटर्मिन नहीं किया। आपने सुना कि उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई कोर्ट में कि 2.25 साल FIA इस केस पे इन्वेस्टिगेट करता रहा और अभी तक इस मुलज़म का रोल डिटर्मिन नहीं हुआ। तो कोर्ट ने उसमें ऑब्ज़र्व किया कि ये बात बेल में देखी जाएगी, उस मुलज़म की बेल में देखी जाएगी। तीसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इस मुकदमे में जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो ऑफेंसेस जो हैं वो इस शहादत पे जो FIA ने कलेक्ट किया है वो ऑफेंसेस बनते नहीं हैं। हम उन्हें कहते हैं कि द मिसचीफ ऑफ एनी ऑफ दोज ऑफेंसेस इज नॉट अट्रैक्टेड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। इस वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती इस केस में। तो अदालत ने उसके लिए भी हमें हिदायत किया है कि आप अगली पेशी पे जो है कोर्ट को असिस्ट करें कि कैसे और क्यों इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो अब इस कार्रवाई के लिए जो है इस केस को 14 मई के लिए अर्जन किया गया है। जी, आपने सीनियर एडवोकेट अमजद परवेज़ जो है उनका मौक़िफ़ उनका कहना है। ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। 2 रुकनी स्पेशल बेंच कुछ देर बाद मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम शामिल हैं। मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत से 3 बेंच इससे कबल माजरत कर चुके हैं। जस्टिस फारूक हैदर के बाद जस्टिस अजद जावेद घराल समाअत से माजरत कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत 18 मई तक मुलतवी हो चुकी है। नैब के 2 गवाहान ने एहतसाब अदालत में पेश होकर शहादत कलम बंद कराई। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। मोहम्मद जहांगीर एडवोकेट ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज नसीम अहमद विर्क ने ये समाअत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी के खिलाफ रेफरेंसेस पर समाअत हुई। अदालत ने आसिफ हाशमी की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आसिफ हाशमी समेत 10 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी किया गया है। आसिफ हाशमी और दीगर मुल्जिमान को सरमायाकारी रेफरेंस में बरी किया गया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली।
जी बिल्कुल, साहब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को बरी कर दिया है और उनका क्या कहना उनसे हम बात करते हैं। जी सर, 4 रेफरेंस थे, एक में आप बरी हो गए, 2 का फैसला भी कुछ देर बाद आएगा, क्या कहेंगे? जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। नैब ने तो कोई जुल्म की इंतहा कर दी थी हमारे ऊपर, और पिछले 9-10 साल से ये हमें चक्कर लगवा रहे हैं और मुसीबतें डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि आज ये जो 9-10 साल के बाद एक फ़ैसला हुआ है, उसके अंदर आपने ख़ुद देख लिया है कि जैसा आपने कहा है कुछ भी तो नहीं है सवाए सियासी केसेस बनाने के अलावा। और अभी जो नौकरियों के केसेस भी आ रहे हैं वो भी सारे मेरिट पे हुए हैं। नए कॉलेजेस बनाए थे, नए स्कूल्स बनाए थे, सुबह शाम की शिफ्टें की थी, तो क्या बगैर टीचर्स के होने हो सकते थे? जिस कॉलेजेस बताएं, आप पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक हाई लिंक्स नाम की कंपनी थी, उसमें आपने सरमायाकारी की 17 करोड़ समथिंग की और भारी नुकसान हुआ था, यहाँ साबित नहीं हुआ? नहीं, साबित इसलिए नहीं हुआ कि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट कमेटी के ने की थी, इन्वेस्टमेंट कमेटी की अप्रूवल मैंने दी थी और उन्होंने गलत काम नहीं किया था। उसमें ये हो जाता है कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है, मेरे से पहले भी हुआ है, मैं उनका नाम नहीं अब लेना चाहता फर्म्स का कि क्या ज़रूरत है, मैं उसमें भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी गलत भी नहीं हुई। चलें, बहुत शुक्रिया। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्र। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब के और पाकिस्तान के बड़े बड़े मफादात को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम उनकी इसके साथ मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हाई कोर्ट के इस हुक्म को, जो कि नहायत ही एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए अदालत ने, और मैं अदालत का शुक्रगुज़ार हूँ कि बिल्कुल बेज़ाब्तगियों के बावजूद उन्होंने अपना वो किरदार अदा किया है कि आज भी वो बड़ी लीनियंट ज़बान में और बड़े महज़्ज़ब तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेशक इस एहतराम के काबिल नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी आपका एहतराम कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि आप इस हलफ को यकीनी बनाएं और 12 करोड़ के सूबे को, जो पिछले 20-25 दिन से बिल्कुल चीफ़ एग्जेक्टिव से भी महरूम है और वो अपना किरदार भी नहीं अदा कर रहा, तो इसके साथ बाकी चीज़ें जो हमारी इस वक्त चल रही हैं, जिसमें चेयरमैन साहब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ओथ लेने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये बड़ा खुशाइंद है कि हमने आज भी पार्टी की उन तरजीहात को सामने नहीं रखा। हमने आज भी मुल्की मफाद को और मुल्क की बका के लिए। जनरल सेक्रेटरी वसी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की। और अभी दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं, बराह रास्त YDA के ओहदेदारान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करेंगे हम, और उसके बाद मैं मशकूर हूँ अपने बड़े भाई मुश्ताक साहब जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं उनका, कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। मैं समझता हूँ अगर मुश्ताक साहब उस वक्त ये हिम्मत ना करते तो शायद नताइज कुछ और होते और मैं आपके दरमियान ना होता। जिस तरह उस हमले में हमारे ऊपर फायरिंग की गई, ये मुश्ताक साहब की हिम्मत है कि इन्होंने उस हमलावर को पकड़े रखा, उसको छोड़ा नहीं, और हम आपके दरमियान इधर आज बैठे हुए हैं। तो मैं इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। प्रिंसिपल साहब YDA के ओहदेदारान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिज़ा की। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। लेस्को के मुतअद्दिद ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। रात भर मुख्तलिफ इलाकों में ग्रिड स्टेशन बंद होने से सप्लाई मुअत्तल रही। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जाने वालों को तैयारी में दुश्वारी का सामना रहा। दफातर और कारोबारी मराकज़ में बिजली सप्लाई बंद होने से मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल का मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा शाहिद सिपरा। भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड का सिलसिला जारी है। ज़राए की जानिब से
بتایا گیا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ اس وقت 4500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے فراہمی میں مزید 400 میگا واٹ کمی کی گئی، اور اس وقت جو کمپنی کو کوٹا دیا گیا ہے وہ 3100 میگا واٹ ہے۔ اس طرح تقریباً 1400 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جبری لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روزہ داروں کو اور صارفین کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ پاور ہاؤسز متاثر ہوئے ہیں اور درجہ حرارت میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری جانب NPCC کی جانب سے جو کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شاہد سپرا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ہائی کورٹ سے مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے درخواست پر سماعت۔ مریم نواز کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی ہے۔ تو مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی، اور مریم نواز کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر اب نمٹا دی گئی ہے۔ 2 رکنی اسپیشل بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس علی باقر نجوی اور سردار احمد نعیم شامل تھے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ ملک اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ جب مریم نواز کی کیس کی سماعت کے لیے آیا تو وہاں پہ موجود مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے مریم نواز کی جو درخواست تھی پاسپورٹ واپسی کی وہ واپس لے لی ہے، جس کے بعد یہ درخواست نپٹا دی گئی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے 27 اپریل کو عمرہ پر جانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ 20 اپریل کو مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور یہ ان کا موقف تھا کہ وہ عمرہ پر کی صادرت کے لیے 27 اپریل کو سعودی عرب جانا چاہتی ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور جس میں ان کا موقف یہ تھا کہ ان کا چودھری شوگر مل میں ان کا پاسپورٹ ہائی کورٹ نے سینڈر انہوں نے کروا رکھا ہے۔ مزید اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ چونکہ وہ اور ان کے عزیزوں جو ان کے والد اور دوسرے عزیز ہیں وہ بھی عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی جانا چاہتی جس میں عدالت کی سزا کی گئی تھی کہ عدالت سے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے تاکہ وہ عمرے پہ جا سکیں۔ سب سے پہلے اس کیس کی سماعت 21 اپریل کو ہوئی، اور جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس انوار القانو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی، اور اس روز جسٹس انوار القانو نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی، اور 2 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا تھا، اور جمعرات کے روز ہی یہ اچھا ملک اشرف، تو ابھی تک یہ کوئی بات سامنے آئی ہے کہ درخواست کس بنیاد پر واپس لی گئی ہے؟ کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وجہ بتائی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کا عمرے پہ جانے کا جو پروگرام تھا وہ 27 اپریل کا تھا، اور آج 27 اپریل ہے۔ چونکہ مریم نواز 20 تاریخ سے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے، 3 بینچ پہلے تحلیل ہو چکے ہیں، کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی، چونکہ ان کا جو پروگرام تھا، پلان تھا، وہ یہ تھا کہ 27 اپریل کو وہ عمرے پہ جائیں گی، اور اسی طرح ان کے دیگر جو عزیز تھے ان کا بھی وہاں پہ یہ پروگرام تھا، تو جس کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی 3 بینچ تحلیل ہوئے، 3 ججز نے ان کے کیس کی سماعت سے معذرت کی۔ یہ تینوں 2 رکنی بینچ تھے، ڈویژن بینچ تھے۔ پہلا ڈویژن بینچ جس نے معذرت کی اس میں جسٹس سید شہباز علی رضوی کے ساتھ جسٹس انوار القانو تھے۔ جسٹس انوار القانو نے مریم نواز کا کیس سننے سے معذرت بنیاد پہ کر لی تھی کہ مریم نواز کے جو وکیل احسن بون ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ اس کے بعد یہ دوسرا بینچ بنا، اور دوسرا بینچ جو تھا وہ جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل تھا۔ جسٹس فاروق حیدر نے پیر کے روز ٹھیک ہے 27 اپریل کو عمرے پر جانا تھا، لیکن 3 بینچ تحلیل ہو گئے، اور اسی وجہ سے اب درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کل ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے اجلاس کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی تمام اراکین اسمبلی کو آج لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ علیم خان، جہانگیر ترین، اسد کھوکھر گروپ کے اراکین کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون اجلاس سے متعلق اپنی حکمت عملی آج مرتب کرے گی۔ تو آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کل ہونے والا ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں عمر اسلم سے جانیں گے۔ عمر اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ ہنگامہ خیز اجلاس کل ہوگا، اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ارکان صوبائی اسمبلی آج جو ہیں وہ لاہور پہنچ جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ اور ملک اسد کھوکھر گروپ کے ارکان اسمبلی کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی آج جو ہیں وہ لاہور میں ہی
پہنچ جائیں تاکہ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی جو ہے وہ آج طلب کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو گروپ لیڈرز ہیں، جو 10 سے 12 ارکان اسمبلی پر مشتمل ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ان تمام گروپ لیڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کی جو ہے وہ گنتی کو مکمل کریں اور کل مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی جانا ہے۔ اجلاس مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کا ہونے والے اجلاس میں یہ خدشہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی جانب سے لڑائی یا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی کے پیش نظر جو ہے وہ تمام ارکان اسمبلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کو۔ ٹھیک ہے عمر اسلام۔ پنجاب میں صحت کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا پہلا ڈرافٹ تیار۔ پرائمری ہیلتھ کے 1.47 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ نئے مالی سال 2022-23 میں 61 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ہوتا، ویسے بھی پنجاب میں اب کیونکہ صورتحال بہت غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف بھی، اور دوسری طرف جو صوبے میں جو بجٹ کی تیاریاں اور دیگر انتظامی امور ہیں وہ بالکل متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سیکٹر ہے، ان کی طرف سے جو پرپوزل بجٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کو بھیجی گئی، پی این ڈی بورڈ کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، اس میں ایک بھی کوئی نیا منصوبہ جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکا۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت نہیں ہے، تو حکومت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جو پرائورٹیز ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، وہ بھی بجٹ میں شامل نہیں کی گئی۔ اور یہ وہی منصوبے جو پچھلی دور حکومت میں شروع کیے گئے تھے، تو ان کو ہی نئے مالی سال کے دوران ان کو بجٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اور بجٹ کی ایلوکیشن کی جا رہی ہے۔ تو ہیلتھ سیکٹر میں جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہے، 1.47 ارب روپے کی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اتنی ورتھ کاسٹ کے پروجیکٹ جو ہے وہ پورے پنجاب میں جاری ہے اور لاہور کے اندر بھی۔ اور اب اس میں جو بجٹ ایلوکیشن 2022-23 کی ڈیمانڈ کی گئی وہ 61 ارب روپے سے زائد ہے۔ اب اس میں لاہور کے اندر ہیلتھ کا جو پروجیکٹ ہیں، جو مین پروجیکٹ ہے، جس میں 1000 بیڈ کا ہاسپٹل عرفہ کریم ٹاور کے عقب میں بننا تھا، اس کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ لاہور میں ٹراما سینٹر جو ہے وہ جو سابق دور حکومت میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں اپروو ہو چکے ہیں، لیکن اب نئے منصوبہ جات کیا ہوں گے، نئی ترجیحات کیا ہوں گی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا۔ اس کا ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ علی رامے، ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔